بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا عنوان اردو برائے جماعت ناہم حصہ غزل سے بہادر شاہ ظفر اور ان کی غزل 1757 میں بہادر شاہ ظفر 1775 میں پیدا ہوئے اور 1862 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہے بہادر شاہ ظفر کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی تصانیف کے بارے میں۔ اس کا بغور مطالعہ کیجئے۔ پیپر میں آپ کو یہ کثیر الانتخابی سوالات کی صورت میں پوچھا جائے گا یا پھر مختصر جوابات کی صورت میں، لہٰذا اس کو اچھی طرح سے پڑھائی کریں اور ذہن نشین کر لیں۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل کی طرف متوجہ ہوں۔ میں شعر پڑھوں گی اور پھر اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں اجڑے دیار کا معنی ہے ویران دنیا، عالم ناپائیدار کا مطلب ہے مٹ جانے والی دنیا، فانی دنیا یا غیر دائمی دنیا۔ مفہوم ہے میرے لیے یہ جہان ویران ہو چکا ہے، اس اجڑی دنیا میں میرا دل نہیں لگتا۔ ایک میں ہی نہیں اس فانی دنیا میں کسی کی نہیں بنی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تشریح کرتے وقت آپ تھوڑا سا حوالہ دے دیں اس کے شاعر کا، بہادر شاہ ظفر کا۔ آخری مغل شہنشاہ ہند بہادر شاہ ظفر کا شمار اردو کے مشہور غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ اب جب بھی اس غزل میں کسی بھی شعر کی تشریح آ جائے تو آپ اس کا تھوڑا سا حوالہ دیں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرا تخت گیا، ملک غلام بنا، عوام دربدر ہوئے، میرے بیٹے قتل ہوئے، شاہی خاندان ذلیل و خوار ہوا، مجھے لاوطن کر دیا گیا، چنانچہ میرے لیے جہان ویران و برباد ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بادشاہ رہے تھے اور وہ ان کو قید کر لیا گیا تھا، تو انہوں نے اپنی غلامی کے دن تھے، انہوں نے یہ غزل لکھی تھی۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل تاجدار تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر انہیں ناشتے میں پیش کیے گئے۔ اب وہ پریشان ہیں اور انہوں نے یہ شاعری کی پھر لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں، کہ میرا اس دنیا میں اب دل دم گھٹ رہا ہے، میرا دل اس جہان میں نہیں لگتا ہے۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں کس کی بنی ہے عالم پائیدار میں۔ دنیا کی ناپائیداری کی حقیقت بیان کی ہے۔ یہ دنیا غیر مستقل اور فانی ہے۔ ایک میں ہی نہیں بلکہ کسی کا بھی دل دنیا میں نہیں لگتا۔ یہ دنیا کسی کی نہیں بن سکی۔ نہ زندگی پائیدار ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ حسن پائیدار ہے، نہ نوجوانی۔ ہزاروں بادشاہ آئے لیکن سب کی بادشاہت ختم ہو چکی، کسی کی دوسروں کے ہاتھوں اور کسی کی موت کے ہاتھوں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ مفہوم انسان کی زندگی مختصر ہے لیکن انسان کے دل میں تمنائیں بہت زیادہ ہیں۔ زندگی ختم ہو جاتی ہے مگر آرزوئیں ختم نہیں ہوتی۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم خالق کائنات کے حضور سے بڑی لمبی عمر مانگ کے لے آئے ہیں۔ پہلے طفولیت یعنی کہ ہمارے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر بچپن آتا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بلوغت، پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ زندگی بہت لمبی ہے لیکن یہ تو محض 4 روز ثابت ہوئی ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے، وہ درست ثابت ہوئی۔ آدھی زندگی خواہشیں کرتے گزر گئی اور آدھی ان خواہشوں کے پورا ہونے کے انتظار میں گزر گئی۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغباں کا مطلب مالی، صیاد کا مطلب شکاری اور گلہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے شکوہ۔ مفہوم
بہادر شاہ ظفر کو قید میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن انہیں نہ تو خود غرض عوام سے شکوہ ہے، نہ کسی سیاد سے یعنی کہ انگریزوں سے، کیونکہ ان کی قسمت میں ہی ایسی تھی۔ تشریف کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بلبل کو نہ تو مالی سے کوئی شکوہ ہے جس نے شکار کو اندر دیا اور شکار کرنے دیا، اور نہ ہی شکاری سے کوئی شکوہ ہے جس نے بہاروں کے موسم میں پنجرے میں قید کر دیا، بلکہ بلبل کا خیال ہے کہ اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ جب قسمت ہی میں قید ہونا لکھا تھا تو مالی اور شکاری سے کیا شکوہ؟ مجھے نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ ہے جس نے تخت دے کر مجھے اس سے محروم کر دیا، نہ عوام سے کوئی شکایت ہے جنہوں نے انگریزوں کو میرے ملک پر قبضہ کرنے دیا اور کامیاب جدوجہد نہیں کی۔ مجھے انگریزوں سے بھی کوئی شکایت نہیں جنہوں نے سارا سمندر پار سے آ کر میرے ملک پر قبضہ کر لیا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ مفہوم: ان حسرتوں اور ناکامیوں سے کہہ دیں کہ اب وہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ لیں، کیونکہ میرا دل داغوں سے بھر چکا ہے، اب اس میں مزید زخم کھانے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تشریح: جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا، تشریح کرنے سے پہلے آپ تھوڑا سا حوالہ دیں اس کے شاعر کا، تاکہ آپ کی جو تشریح ہے وہ طویل ہو جائے اور آپ کو اچھے نمبر مل سکیں۔ بہادر شاہ ظفر نہایت مایوسی، محرومی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ خواہشات کا دل میں ہجوم ہے، دل میں اتنے زخم اور داغ ہیں کہ اب جہاں مزید حسرتوں اور آرزوؤں کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ ان حسرتوں سے کہیں کہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں۔ میرے دل نے اتنی ناکامیوں اور محرومیوں کا سامنا کیا ہے، اب کوئی نئی خواہش کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ کنجے مزار کا مطلب مزار کا گوشہ۔ مفہوم: زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں، موت آنے والی ہے، موت کے بعد اپنی قبر میں کم از کم سکون کے ساتھ سوئیں گے۔ زمانے کا ستم: رسیدہ انسان موت کے سائے میں اپنا پناہ ڈھونڈتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے زندگی میں بہت سے دکھ اور پریشانیاں جھیلی ہیں، خوشی کے دن لمحات ان کی زندگی میں آئے ہیں، مسلسل دکھوں اور مصیبتوں کا ہاتھوں وہ اس قدر گمزدہ ہو چکے کہ موت ہی انہیں نجات دہندہ نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کے ختم وہ شام تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے تخت و تاج چھن گیا ہے، انہیں جلا وطن کر کے دارالحکومت میں قید کر دیا گیا ہے۔ المناک حادثات کے بعد کس کا دل دنیا میں لگ سکتا ہے؟ دنیا میں جن چیزوں سے عبارت ہے وہ چیزیں ہی نہیں رہیں۔ تو بہادر شاہ کہتے ہیں کہ پھر عمر کے آخری دن تو انہیں گن گن گزارنے پڑے، خصوصاً وہ جب انہیں کوٹری میں بند کر دیا گیا، یہاں وہ سکون کے ساتھ بیٹھتے نہ سو سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے نہ سو سکتے، اب موت ہی انہیں ان مشکلات سے نجات دلانے کا وقت نظر آتا ہے۔ شاید سکون کا سانس لیتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی ظلم و ستم کرنے والا نہ ہوگا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ مفہوم: بہادر شاہ ظفر کتنا بد نصیب ہے کہ اسے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی۔ شاعری غزل کا مقطع ہے یہ۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کے مقطع میں بہادر شاہ اپنی نصیبی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں: ظفر کس قدر بد نصیب ہے کہ موت کے بعد بھی بد نصیبی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، اسے اپنے محبوب وطن میں قبر لینے کے لیے دو گز زمین بھی نہ مل سکی، یوں دیار غیر میں اسے دفن ہونا پڑا۔ ہر محب وطن اس طرح کی شدید خواہش تھی کہ مرنے کے بعد ان کے وطن کی مٹی کے گوشے انہیں پناہ دے، مگر تقدیر کو یہ گوارا نہ تھا۔ یہ شعر ظفر علیہ کی کلیات ظفر میں سے لیا گئی ہے۔ یہ غزل اس کو اچھی طرح یاد کریں، اس کے معنی یاد کریں اور ان کو ذہن نشین کر لیں۔ شکریہ۔